السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعے کے حوالے سے ایک اہم بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سوشل میڈیا پر جمعہ مبارک کی پوسٹس بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہیں، اور اسی طرح ملاقات یا میسیجز وغیرہ پر بھی جمعہ مبارک بہت سینڈ اور فارورڈ کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جمعہ کو حدیث میں مسلمانوں کی ہفتہ وار عید قرار دیا گیا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی ویکلی عید ہے۔ جیسے ابن ماجہ میں 1098 کے ریفرنس سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعہ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس من وعلیکم بالسواک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، تو جو جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اور اگر خوشبو ہے تو وہ لگائے، یہ مردوں کے لیے، اور تم پر مسواک بھی لازم ہے۔ تو اس سے، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ہی 1311 کے ریفرنس سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس میں آپ نے ایک دن میں 2 عیدیں جمع کرنے کے حوالے سے مسئلہ بتایا کہ جو عید نماز پڑھ لے تو اس کے لیے جمعہ کی نماز باجماعت آپشنل ہو جاتی ہے، کہ وہ اپنے گھر پر اگر چاہے تو ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ فقہ حنفی میں نہیں ہے، لیکن احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں تو اذا اجتمع عیدان، یعنی ایون جمعے کے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ آ جائے تو اس دن کو 2 عیدوں والا دن کہا گیا ہے، کہ جب 2 عیدیں اکٹھی ہو جائیں۔ اسی طرح ایک پولیٹیکل ریومر بھی ہے، عوام میں تصور ہے کہ عید اور جمعہ اکٹھے ایک ہی دن آ جائیں تو جو برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے یہ اس کا زوال ہوتا ہے۔ یہ سراسر وہم پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 عیدوں کا دن قرار دیا، مگر بے خبری میں عوام اس سے بدشگونی لیتے ہیں، جو قطعاً غلط ہے۔ یہاں تک تو یہ ثابت ہو گیا کہ جمعہ مسلمانوں کی ویکلی عید ہے، یہ ہفتہ وار عید ہے، اور سالانہ عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 3 عیدیں شرعی ثابت ہیں۔ لیکن کیا جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مبارکباد دیتے ہیں تو جمعہ کی عید کو بھی مبارکباد دے سکتے ہیں، یا پھر جمعہ مبارک کہنے میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ عید ایک شرعی تہوار ہے، صحابہ نے سالانہ عیدوں کے موقع پہ تو مبارکباد دی، یہ ثابت ہے، لیکن ہفتہ وار عید یعنی جمعہ کو مبارکباد نہیں دی، اس لیے غلط ہے۔ تو جو جمعے کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا تعلق ہے یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں جمعہ عید تو ہے، یہ صحابہ بھی جانتے تھے، اور وہ جمعہ کے فضائل سے ہم سے زیادہ آگاہ تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، مگر ایسی کوئی روایت نہیں کہ جس سے ثابت ہو کہ وہ ایک دوسرے کو جمعہ کی مبارکباد دیتے ہوں، اور نیکی ان کی پیروی میں ہے، کیونکہ وہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ایک شیخ سے بھی اس حوالے سے سوال کیا گیا، شیخ صالح بن فوزان سے، کہ ہر جمعہ کو ٹیکسٹ پیغامات بھیجنا اور اس جملے پر اختتام کرنا کہ جمعہ مبارک، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابتدائی نسل جمعہ کو ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتے تھے، یعنی سلف، تو ہمیں وہ متعارف نہیں کرانا چاہیے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور شیخ کا فتویٰ بھی ملاحظہ کر لیں، سلیمان رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سوچتے کہ اس طرح ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہنا درست ہو، کیونکہ یہ دعاؤں اور ذکر میں آتا ہے، جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خالصتاً عبادت کا معاملہ ہے۔ اور اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا۔ اگر کوئی بھی یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس کی اجازت ہے اور اس میں کیا حرج ہے، اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ پھر تو ہمیں پنجگانہ نماز اور دوسری عبادات کے بعد بھی دعا اور مبارکباد دینی چاہیے۔ جو پچھلوں نے نہیں کیا، سلف صالحین نے، وہ بعد والوں نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اچھائی کا معیار آپ نے کس چیز کو سمجھا ہے، نت نئے ٹرینڈز کو یا اسلاف کی سنتوں کو؟ لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم جمعہ کی مبارکباد دیں جس کا کوئی ثواب نہیں، کیوں نہ ہم وہ کام جمعہ کے دن کریں جن کے کرنے سے اللہ بھی راضی ہو اور اعمال نامہ میں بھی بھاری ہو، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہو، جیسے جمعہ کے روز غسل کا اہتمام،
اسی طرح ہفتے بھر میں کسی دن سورہ کہف کی تلاوت اور درود ابراہیم کی کثرت، خوشبو لگانا، مسجد میں سب سے پہلے پہنچ کر اونٹ جتنی قربانی کا ثواب حاصل کرنا اور امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سننا، مسواک کرنا، یعنی خصوصی طور پر دانتوں کی صفائی، اگرچہ یہ صرف جمعہ نہیں بلکہ ہر روز اور ہر نماز سے پہلے کرنی چاہیے۔ پھر خاموشی سے خطبہ سننا اور دعاؤں کی کثرت کرنا کہ اس دن میں ایک قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے درجات بلند فرمائے۔ سوشل میڈیا کو دلیل بنانے کے بجائے قرآن و حدیث کو دلیل بنائیں۔ انفلوئنسرز کو فالو کرنے کے بجائے سلف صالحین کو فالو کریں۔ وفقکم